اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولو سلم، یہ بات ہے نا، ولو سلم ثم ان لو سلم تمامیت دلالت الآیہ علی حجیت خبر العدل۔ بات ہماری چل رہی تھی، اس سے پہلے مصنف نے جو ہے وہ ذکر کیا خبر واحد کی حجیت کے اوپر، جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آیت سے استدلال کیا۔ وہ لوگ کہ جو حجیت خبر واحد کے قائل ہیں، انہوں نے آیت کریمہ یعنی آیت نبا سے جو استدلال کیا حجیت خبر واحد پر۔ اس سے پہلے مصنف نے جو ہے وہ دو اشکال ذکر کیے اور اس کے جواب کو کہ جو آیت نبا پر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اشکال بھی جو ہے وہ آیت نبا پہ تیسرا اشکال ہے، اس کو کہتے ہیں، ہے نا، یہ تیسرا اشکال آیت نبا پر بس فرق یہ ہے اس اشکال میں اور بقیہ دو میں کہ وہ دونوں اشکال جو ہے مخصوص تھے آیت نبا سے، اور یہ اشکال جو ہے کیا ہے، عام ہے۔ یہ ان تمام ادلوں پہ ہے کہ جو حجیت خبر واحد پر دلالت کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک بات کا اضافہ کریں گے کہ جس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، یہ جو مستشکل ہے تیسرا اشکال، یہ مستشکل کیا کہہ رہا ہے؟ مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ خبر واحد کی حجیت کے اوپر سمجھ لیں، کہنا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، لیکن وہ خبر واحد حجت ہے کہ جو امام سے نقل کیا گیا ہو بدون واسطہ، یعنی انہوں نے حجیت کو قبول کیا لیکن تفصیل کیا کہا کہ اگر کوئی روایت امام سے بدون واسطہ نقل کیا گیا تو ہم اس کی تو حجت کے قائل ہیں، لیکن اگر کوئی روایت امام سے وسائط کے ذریعے سے نقل کیا جا رہا ہے، دو واسطے یا اس سے زیادہ، تو پھر ہم اس کی حجت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کیا ہے، یہ اشکال وہ ہے۔ اور کیوں نہیں قائل ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ اس سے اتحاد بین الموضوع والحکم لازم ہے۔ یہ سمجھ لیجیے پورے اشکال کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بس اس چیز کی شرح کرنی ہے کہ یہ اتحاد بین الحکم والموضوع کیسے لازم آ رہا ہے، ورنہ ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم حجیت کو قبول کرتے ہیں، نفی نہیں کرتے، مگر اس حجیت کو قبول کریں گے کہ جو بدون واسطے امام سے نقل کیا ہوگا۔ اگر واسطے کے ذریعے سے نقل کیا گیا ہے تو اس واسطے میں کیا ہو رہا ہے، اتحاد بین الحکم والموضوع لازم آ رہا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے، سب اس سے پہلے مقدمتاً کہا کہ ہم نے مقدمے کے طور پر آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ موضوع اور حکم، چونکہ دیکھیے یہ ایک قضیہ ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ خبر الواحد حجت، یہ قضیہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، موضوع ہے خبر واحد، حجت کیا ہے، محمول ہے، حکم ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع اور محمول کی جہاں تک بات ہے، موضوع اور حکم کی بات ہے، تو ہم نے منطق میں پڑھا ہے کہ موضوع اور حکم جو کیا ہیں، ان دونوں میں تغایر ہونا ضروری ہے۔ یہ مقدمتاً آپ بات آتا ہے کہ اب کا سوال یہ کہ کیوں تغایر ضروری ہے؟ کہا اس لیے کہ موضوع بمنزلہ علت ہے اور حکم جو ہے وہ منزلہ معلول ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری بات آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک بات اور یاد رہے، یہ جو دوسرا مقدمہ ہے یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا چوتھے اشکال میں اس کا فائدہ ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں نے اس میں بھی مطلب وہ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، لیکن چوتھے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات آئے گی۔ وہ کیا کہ حکم کبھی موجب موضوع نہیں ہو سکتا، حکم کبھی مقدم نہیں ہو سکتا کس کے اوپر، موضوع کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات وہی ہے ہم جو اس سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم بمنزل معلول ہے اور موضوع بمنزل علت ہے، اور جس طریقے سے معلول علت پر مقدم نہیں ہوتا، معلول علت کا موجد نہیں ہوتا، اس طریقے سے حکم بھی جو کیا ہے موضوع جو کسی چیز پر آتا ہے، ہاں، جب تک وہ چیز وہ بھی نہیں کیسے ہوگا۔ صحیح ہے، واضح انشاءاللہ یہ بات۔ اب آئیے، اب یہ جو ہے مسئلہ کیا ہے، یہ قضیہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں خبر الواحد حجت۔ اب آپ یاد رکھیے، ہم نے کہا کہ یہ اعتراض، یہ اشکال صرف کب ہے؟ کہا جب یہ واسطے کے ذریعے سے کسی خبر کو نقل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تیسری بات جو ضروری ہے جاننا، وہ کیا کہ جب آپ ادلہ خبر واحد، اب دیکھیے اس کو دونوں تعبیر استعمال کیا گیا ہے، کہنے کہ خبر واحد کی دلیلوں کا مفاد کیا ہے، جتنی بھی دلیلیں خبر واحد پہ حجت بدات کرتی ہیں اس کا مفاد کیا ہے کہ صدق العادل، سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی کو صدق العادل کو کوئی شارح کسی کتاب میں آپ کو ملے گا وجوب تصدیق، کوئی کہہ رہا ہے اس کو حکم یعنی صدق عادل ہے، صدق العادل ہے، ٹھیک ہے، کوئی حجیت سے تعبیر کر رہا ہے، لیکن بات وہ ایک ہی ہے، کیا کہ اگر جو دلیلیں کہ جو حجیت خبر واحد کو دلالت کر رہی ہیں اگر وہ تام ہیں، اگر آپ نہیں تام مانے تو پھر تو بات ہی الگ ہے، پھر آپ منکرین ہیں حجیت خبر واحد میں چلے گئے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو دلیلیں ہیں وہ حجیت خبر واحد کو دلالت کرتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر اس کو تسلیم کرتے مطلب کیا ہے کہ آپ عادل کی تصدیق کیجئے، ٹھیک ہے، وجوب تصدیق ہے۔
اب سنیے، اب یہ کیسے اشکال ہو رہا ہے دیکھیے گا ذرا سا. یہاں پہ یہ کہا گیا، اب ہم نے ایک مثال کے طور پر ایک ایسی خبر لی کہ جو واسطے کے ذریعے سے نقل کی گئی ہے. ٹھیک ہے، واسطے کے ذریعے سے نقل کی گئی. اچھا ایک اور بات اس کو بھی مقدمتاً ہی سمجھ لیجئے آپ. وہ کیا؟ وہ یہ کہ حکم جب کبھی موضوع پہ آئے گا، ہے نا، تو موضوع کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں صدیق العادل، مثلا مثال طور پر ہم نے کہا اچھا اب یہاں پہ خبر واحد کی ایک مثال ہم نے لے لیا، کیا؟ خبر شیخ کلینی. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ شیخ الکلینی کیا مثال پر حجتن، ٹھیک ہے، اور یا ثقتن، چونکہ ان کو ثقۃ الاسلام کہا گیا، آپ نے کہا شیخ الکلینی ثقتن. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خبر شیخ کلینی کی جو خبر ہے، جو حدیث ہے، جنہوں نے نقل کی ہے، وہ حجت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں. یعنی اب کیا ہے، یعنی گویا کہ آپ حکم لگا رہے ہیں کس کا؟ تصدیق کا شیخ کلینی کے اوپر. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کہا، علماء نے یہاں کہا کہ حکم جب لگا رہے ہیں آپ، تو ہم نے کیا کہا، حکم لگانے کے لیے پہلے سے موضوع کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک موضوع نہیں ہوگا اس وقت تک حکم نہیں آ سکتا. یہ بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے. اب جب آپ شیخ کلینی کی بنسبت یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کلینی ثقہ ہیں، حکم لگا رہے ہیں ثقہ کا، ہیں تصدیق کا، تو مطلب کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک چیز تو بہت واضح ہے جو ہم نے کہا کہ کیا، وہ یہ کہ خبر شیخ کلینی، آپ کو تصدیق کرنی شیخ کلینی کی، تو کیا کہ کوئی شیخ کلینی کوئی روایت ہو، حدیث ہو کہ جس کی آپ تصدیق کریں، تو یہ تو بہت واضح ہے. دوسری بات ہم نے کہا کہ صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے، اس خبر کا کیا ہونا چاہیے، اثر شرعی بھی ہونا چاہیے. اب تو کل اس اثر شرعی کی تشریح کی تھی. اثر شرعی سے کیا مراد ہے؟ یعنی شرعی اثر، یعنی کیا مطلب، یعنی خارج میں کوئی، یعنی شریعت میں جیسے مثال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کے اثر کو کیا کہتے ہیں؟ اثر شرعی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اثر شرعی کا ہونا ضروری ہے. آپ سوال کہ اثر شرعی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ خبر کا تو چلیے ہم تسلیم کر لیا، اثر شرعی کا ہونا کیوں، کہہ رہے کہ اگر اثر شرعی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے، لغویت لازم آئے گی، اور حکیم جو کیا ہے کبھی لغو کا حکم نہیں دے سکتا. مولا آپ کو کہہ رہا ہے کہ کیا، مولا نے آپ کو حکم دیا، یہ چونکہ دیکھیے یہ قرآن کی آیتوں سے استدلال کیا جا رہا ہے حجیت خبر واحد کے اوپر، تو گویا کہ مولا آپ کو حکم دے رہا ہے خبر واحد کی حجیت پہ. ظاہر ہے کہ مولا کبھی لغو کا حکم نہیں دے سکتا. تو ظاہر اگر خبر واحد، آپ اس خبر واحد کو حجت مانیں گے جس میں اثر شرعی ہونا چاہیے. تو یہ دو باتیں. اب اسی کو کہا گیا کیا کہ موضوع سمجھ لیجئے، یہی دو چیزوں سے مل کر بنا ہے موضوع اور خبر. ابھی صرف خبر عادل کہہ لیجئے بعض کے نزدیک، خبر عادل، اور دوسرا کیا ہے، اثر شرعی. حاضر انشاءاللہ سنیے گا. اور حکم کیا تھا؟ صدیق العادل، ہے نا، ثقہ، حجیت، جو تعبیر لے لیں. اب سنیے کیسے جو ہے کیا ہے حکم اور موضوع جو ہے وہ ایک ہو رہے ہیں. سنیے مثال کے طور پر ہم نے یہ مثال لی اور واسطے کے ذریعے سے کہا انل کلینی، یا آپ قال الکلینی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قال الکلینی ان الکلینی ان علی ابن ابراہیم. ٹھیک ہے، ان ابی ہے ان الصفار. حاضر انشاءاللہ. تو صفار نے امام سے ڈائریکٹ نقل کیا. تو انہوں نے ایک بات بتائیے کہ یہاں پر یہ جو اعتراض ہے، کہا کہ یہ صفار کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ امام سے نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اچھا سنیے کیوں نہیں ہے، صرف ڈائریکٹ امام سے لینا ہوا کیوں نہیں ہے؟ چونکہ صفار کی خبر کا اثر شرعی ہے. چونکہ انہوں نے کیا کہا صفار نے کہ امام نے فرمایا کہ الصلاۃ الجمعہ واجبۃ، تو اس کا اثر شرعی کیا ہے؟ اب یہاں پر اس کا اثر، صفار کی خبر کا اثر شرعی صفار کی تصدیق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ آپ کو جمعہ خارج میں پڑھنا ہے. اس لیے کہا کہ چونکہ اثر شرعی یہاں پر کیا ہے، الگ ہو گیا، تو یہاں پر اتحاد نہیں لازم آ رہا ہے. بات ہے انشاءاللہ. لیکن مسئلہ کیا ہے، دیکھیے کلینی کی بنسبت آپ نے کیا کہا کہ صدیق العادل. ٹھیک ہے، یہ حکم تھا صدیق العادل. بات ہے انشاءاللہ. یعنی شیخ کلینی کی بنسبت آپ نے کیا کہا کہ شیخ کلینی کو موضوع قرار دیا آپ نے ان کی خبر کو اور اثر شرعی کے ساتھ، اور اس پر حکم کیا لگایا، صدیق العادل. بات ہے انشاءاللہ. اب سنیے گا، کہا کہ ٹھیک ہے شیخ کلینی نے کیا کہا، علی ابن ابراہیم سے نقل کیا انہوں نے. اب سوال یہ ہے کہ علی ابن ابراہیم کی بنسبت اگر آپ آئیے تو علی ابن ابراہیم نے کس چیز کی خبر دی ہے؟ علی ابن ابراہیم نے کیا، ان ابی ہے ہاشم سے. ٹھیک ہے، صفار کہہ لیجیے، کوئی بات، کوئی حرج نہیں، اشکال رہے گا. ہم بس یعنی وہ مثال کے طور پر کہا کہ علی ابن ابراہیم نے کس چیز خبر دی. علی ابن ابراہیم نے تو اثر شرعی کی کوئی خبر نہیں دی ہے.
اور ہم نے کیا کہا اثر شرعی کا ہونا ضروری ہے. یاد رہے علی شیخ کلینی کے جب بات آئی کہ شیخ کلینی کس چیز کی خبر دی تو کہا کہ انہوں نے علی بن ابراہیم سے نقل کی. ہم نے کہا کہ بھائی صرف جو کیا ہے ان کا یہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ خبر کا ہونا ضروری ہے. آپ نے خبر دکھا دی. ہم نے کہا کہ اثر شرعی کیا ہے تو آپ نے کہا صدیق العادل اثر شرعی. علی بن ابراہیم کی نسبت کیا ہے تو کہا علی بن ابراہیم نے بھی کوئی حدیث امام سے ڈائریکٹ پیش نہیں کی. احسن تو یہاں پر بھی نہیں یہ رہے گا نہیں. یہاں پر آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کیا کہیں اثر شرعی علی بن ابراہیم کے لیے بھی کیا ہے صدیق العادل. سمجھ رہے ہیں. تو اب وہ جو حکم تھا صدیق العادل شیخ کلینی کی بنسبت وہی جو ہے کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے والی بات یہی وہ حکم جو کیا ہے موجد ہو جا رہا ہے کس کے لیے علی بن ابراہیم کے لیے موضوع بنا رہا ہے. اور ہم نے کیا کہا کہ حکم کبھی موجد موضوع نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے بات حکم کبھی موجد موضوع نہیں ہو سکتا. یہ بات ہو گئی. اب متحد کیسے ہو رہا ہے. متحد دیکھیے ہم نے کہا شیخ کلینی کی بنسبت متحد کیسے ہو رہا ہے. ہم نے کہا شیخ کلینی کے باب میں جو ہم نے کہا کہ وہاں پہ حکم کیا ہے آپ نے کہا صدیق العادل یہ جو آپ وہاں پہ فرض کیا تھا اور صدیق العادل اور وہاں پر موضوع آپ نے دو چیزوں سے مل کر بنایا تھا. موضوع کس چیز سے بنایا تھا ایک تو خبر شیخ کلینی اور دوسرا اثر شرعی. ہم نے کہا اثر شرعی کا ہی دوسرا نام کیا ہے تصدیق عادل ہے. چونکہ شیخ کلینی نے بھی کیا ہے کوئی ایسی بات نہیں نقل کی ڈائریکٹ امام سے کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اثر شرعی ہے. تو جو حکم تھا صدیق العادل وہی جو کیا ہے اثر شرعی کی صورت میں بس نام دوسرا ہے ورنہ ہے وہ بھی اثر شرعی تصدیق عادل. تو وہ جو حکم تھا وہ موضوع کے ساتھ متحد ہو گیا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی. نہیں ہوئی واضح کیا آپ دیکھیے ہاں حکم صدیق العادل ہے. یہ کیسے سمجھ میں آیا کہا مفاد ادلہ حجیت خبر واحد سے. ٹھیک ہے. اچھا موضوع میں کہاں ہے صدیق العادل کہا موضوع میں اثر شرعی کی صورت میں موجود ہے. کیوں اس لیے کہ کلینی نے بس کیا کیا ہے کسی خبر کو نقل کیا ہے. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم کیا کر سکیں ان کو یعنی یہ کہہ سکیں کہ خارج میں کوئی نماز پڑھ سکیں مثلا نماز کا اس سے وہ نقل کیا بلکہ ایک خبر کو نقل کیا نماز کا وجوب سفار کے لیے جی سفار کے ذریعے سے ہے. تو بس وہاں پہ کیا ہے وہ بھی کیا اثر یعنی تصدیق عادل ہے. تو وہ جو تصدیق عادل حکم میں تھا وہی جو کیا ہے موضوع میں ہو جا رہا ہے. اس طریقے سے موضوع اور حکم جو کیا دونوں متحد ہو جا رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیے واضح ہوا انشاءاللہ اس کا یعنی اتحاد کیسے ہوا اور یہ موجد کیسے ہو جا رہا ہے. دیکھیے یعنی کلینی کی خبر میں جو صدیق العادل ہے سمجھ رہے ہیں وہ بن جائے گا موجد کس کے لیے علی بن ابراہیم کے لیے. علی بن ابراہیم والا جو صدیق العادل ہے وہ موجد بن جائے گا ان کے ابی کے لیے. تو ہم نے کہا کہ یہ بھی ہم نے وہاں مقدمے میں منع کیا ہے کہ حکم کبھی موجد موضوع نہیں ہو سکتا. ایک بات تو اور ہمیں جو اصل اشکال سمجھنا تھا وہ کیا کہ اتحاد بین الحکم والموضوع کا وہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. بات انشاءاللہ. تو یہ اتحاد لازم آ رہا ہے اور یہ جو کیا ہے درست نہیں ہے. بات انشاءاللہ. اب اس کا جواب دیا ہے مصنف نے. ہاں البتہ ایک بات اور ہے جس کا نام کہہ کے استدراک کر رہے ہیں. وہ کیا کہ دیکھیے تصدیق عادل علی ابن ابراہیم میں بھی تصدیق عادل اور کلینی میں بھی تصدیق عادل یا حکم میں بھی تصدیق العادل ہے. یہ اس طریقے بہتر ہوگا. حکم میں بھی تصدیق عادل ہے اور اثر شرعی کی صورت میں موضوع میں بھی حکم وہ ہے. ٹھیک ہے تصدیق عادل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اشکال البتہ اس وقت ہے کہ جب ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں جعل واحد ہے جو مولا نے جعل واحد قرار دیا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ نہیں مولا نے جعل متعدد رکھا ہے سمجھ رہے ہیں وہ کیا یعنی مثلا کلینی کے لیے کہ موضوع میں جو کیا ہے مثلا ایک جعل یعنی الگ ہے صدیق العادل اور جو حکم میں صدیق العادل ہے وہ الگ ہے. علی ابن ابراہیم میں جو صدیق العادل ہے کہا وہ الگ ہے. یعنی اگر جعل متعدد ہوگا تو کہنے پھر یہ اشکال جو کیا ہے نہیں آئے گا اتحاد نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہیں یہ جب جعل واحد ہوگا تب جا کر یہ اتحاد کا اشکال لازم آ رہا ہے. لیکن اگر جعل متعدد ہو تو پھر یہ اشکال نہیں رہے گا. واضح انشاءاللہ. ایک جواب سن لیجئے بہت اچھا سا جواب دیا مصنف نے سمجھ جائے گی بات. اشکال کیا تھا
کہ ہم اگر بدون واسطہ کوئی خبر نقل کی جائے تو قبول کرتے ہیں، اگر واسطے کے ذریعے سے ہے تو چونکہ واسطے میں اتحاد لازم ہمارا موضوع میں، چنانچہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ مصنف نے کیا کہا؟ جواب دیا مصنف نے، کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد لازم آ رہا ہے، بس مصنف نے اسی اتحاد کو توڑا ہے، کہا کہ اتحاد کے لیے ہم کہیں گے اتحاد صحیح ہے، آپ کا کہنا کہ اتحاد لازم آ رہا ہے یہ درست ہوتا کب؟ اس وقت کہ جب ہم یہ کہتے کہ وہ جو تصدیق عادل موضوع میں ہے قضیے کے اعتبار سے، چونکہ یہ قضیہ ہے، اور ہم نے کیا کہا، ہم نے منطق میں پڑھا ہے کہ قضیہ کبھی طبیعیہ ہوتا ہے اور قضیہ کبھی جو کیا ہے شخصیہ ہوتا ہے۔ قضیہ شخصیہ کیا ہوتا ہے؟ قضیہ شخصیہ ہوتا ہے کہ جہاں پر موضوع جو کیا ہے کوئی جزئی شے ہو، مثلا کیا ہے محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ہاں مثلا فلان عالم، تو یہ کیا ہے، یہ ایک قضیہ جزیہ، کبھی کبھی ہوتا نہیں، قضیہ جو کیا ہوتا ہے طبیعیہ ہوتا ہے، ہاں یعنی طبیعت پر حکم آتا ہے، الانسان و حیوان الناطق مثلا، اور ان شاء اللہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں، مصنف دیکھیے مصنف نے کہا کہ صحیح ہے، حکم میں بھی تصدیق عادل ہے، موضوع میں بھی تصدیق عادل اثر شریک صورت میں، بس مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع میں جو تصدیق عادل ہے وہ کلی طبیعی ہے، اور حکم میں جو تصدیق عادل ہے وہ جزئی اور شخصی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور ہم نے منطق میں پڑھا ہے کہ کلی اپنے تمام افراد کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے بقیہ اپنے مشخصات سے، سمجھ رہے ہیں، یعنی کلی، ہاں یہ ہے بات ہے، صحیح ہے، جیسا کہ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، اگر مادہ لجنہ تھا اس سے پہلے بھی، اجتماع امر و نہی کے باب میں جب عنوان حل یسر الحکم من العنوان الی المعنون، تو وہاں پہ ایک بات کہی تھی کہ حکم آتا ہے کس کے اوپر، کہا کہ اجتماع امر نہیں لازم آ رہا، تو وہاں پہ کیا کہا تھا، وہاں پہ کہا تھا کہ نہیں، حکم آ رہا ہے عنوان کے اوپر اور عنوان سے معنون پہ سرایت کر جا رہا ہے، یہیں پہ یہ کہہ رہا ہے کیا، صدق العادل کے اوپر حکم آیا ہے اور اس سے جو ہے معنون تک سرایت کر جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو کیا ہے، یعنی حکم جو وہ، تو بس یہی فرق ہے، کہا کہ آپ اتحاد کہہ رہے ہیں، اتحاد لازم، ہم کہہ رہے ہیں اتحاد لازم نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ موضوع میں جو تصدیق عادل ہے وہ باعتبار قضیہ طبیعیہ ہے، اور حکم میں جو تصدیق عادل ہے وہ باعتبار شخصیہ ہے، اس وجہ سے ہم کہیں کہ یہاں پر اتحاد لازم نہیں آ رہا ہے۔ ایک بات، دوسرا جواب دیا ہے مصنف نے، سن لیجیے دوسرا جواب، تیسرا جواب کیا ہے، دوسرا جواب مصنف نے یہ دیا کہ حضور چلیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اتحاد لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پر پھر بھی ہم یہ کہیں گے، ہم جواب کیا دیں گے، وحدت ملاک کے ذریعے سے دیں گے۔ وحدت ملاک کیا ہے؟ ملاک اقبال پہ تنقیح منات کے سنا ہوگا آپ نے، تنقیح منات، مثلا اب یہ کہہ دیا کہ الخمر حرام لأنه مسکر، ٹھیک ہے، تو شراب حرام ہے، اس کے لیے دلیل کیا بیان کی گئی، کہ وہ مسکر ہے، تو اب یہ منات ہو گیا، شراب کے حرام ہونے کا منات، ملاک معیار کیا ہے، مسکر۔ اب اس سے آپ کیا کریں گے، اسی کو کہتے ہیں، اب اس میں اب تنقیح منات دو حصوں میں، شاید یہ بات گزری بھی ہے کہ تنقیح منات کی دو قسمیں ہیں، ایک تنقیح منات کبھی یقینی ہے اور ایک کبھی ظنی ہے، ہم جو کیا ہے ظنی کو نہیں مانتے، ظنی چونکہ قیاس ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم کسی میں اگر تنقیح منات یقینی ہو، جس کو اصطلاح میں کیا ہے تنقیح منات منصوص العلہ ہو، تو اس کو ہم قبول کرتے ہیں، بات واضح ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں اصل میں کیا، اب کہا کہ شراب حرام ہے چونکہ وہ مسکر ہے، تو اب اگر اسکار کی صفت کسی اور چیز میں پائی جائے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام ہے، کیونکہ علت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب چاہیے تو آپ کہیں گے یہ قیاس نہیں کر رہے ہیں آپ، کہا کیوں، اس لیے قیاس نہیں کہ منصوص شریعت کی جانب سے علت بیان کی گئی ہے، یہ منصوص العلہ ہے، واضح انشاءاللہ بات۔ تو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ چلیں اگر ہم تسلیم کر بھی لیں اتحاد کو، اور آپ ہماری طبیعت اور اس کے فرق کو نہیں سمجھتے ہیں، پھر ہم وحدت ملاک کے ذریعے سے کیا کریں گے، آپ کو وہ دیں گے، جواب دیں گے، کہا کیوں، کہا اس لیے کہ آپ فرق کر رہے ہیں، اگر یعنی کیا، اگر یہ تسلیم آپ کر رہے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، خبر واحد حجت ہے، تو کس جہت سے، ہم نے پوچھا خبر واحد حجت ہے، اگر خبر واحد نے آپ کو خبر دی نماز جمعہ کے وجوب کا، آپ تسلیم کریں گے نہیں کریں گے، سامنے والا کہے گا جی ہاں تسلیم کر لیں گے، دیکھیے گا وحدت ملاک جواب دے رہے ہیں کہ سامنے اگر خبر واحد نے آپ کو جواب آپ کو کہا کہ نماز، امام نے فرمایا نماز جمعہ واجب ہے، آپ کیا کریں گے، کہ ہم واجب کی نیت سے نماز پڑھ لیں گے۔ خبر واحد نے کہا مثال کے طور پر کسی جگہ پہ یعنی قیام شہادت کی جو کیا خبر دی، آپ قبول کریں گے نہیں کریں گے، نے کہا کہ آپ قبول کر لیں گے۔ تو اس طریقے کے قضایا کہ آپ بقیہ قضایا میں جب خبر واحد کو حجت مان رہے ہیں بقیہ آثار میں، یہ عبارت مسلم نے یوز کی ہے کہ اگر بقیہ آثار میں جب آپ خبر واحد کو حجت مان رہے ہیں تو بس اسی منات کے تحت کیا کیجئے، تصدیق عادل میں بھی آپ خبر واحد کو حجت مانیے، چونکہ منات مختلف نہیں ہیں،
بات واضح ہے نہیں واضح؟ کہا ہم نے کہا وحدت ملاک دیکھ جی منات حجت خبر واحد کہ خبر چونکہ دلیل دلالت کرتی ہے خبر واحد کی حجت کے اوپر. تو آپ کیا کریں؟ آپ فرق کر رہے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے کہاں پر؟ کہاں کہ اگر تصدیق عادل کے باب میں ہے تو کہنے کہ واسطے کے ذریعے سے ہم قبول نہیں کریں گے. البتہ یہ جواب تھوڑا سا تیسرے جواب سے ملتا جلتا ہے دیکھیے گا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تصدیق عادل کے باب میں اگر خبر واحد نے کہا صدق العادل تو آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں وحدت منات والا یعنی اتحاد والا, سمجھ رہے ہیں. لیکن بقیہ مسئلے میں جب کہا جا رہا ہے کیا کہ مثلا نماز قائم کرو تو آپ قبول کر لے رہے ہیں, تو کہا جس منات کے تحت خبر واحد حجت ہے بقیہ آثار میں اس طریقے سے اس اثر میں بھی, اور یہاں پر اثر سے مراد کیا ہے؟ وہی صدق العادل, تو یہاں پر بھی وہ حجت ہوگا. یہ دوسرا جواب دیا میں نے وحدت منات کے جہاز سے. تیسرا جواب مصنف نے یہ دیا اس اشکال کا, کہا کہ ہم اجماع مرکب کے ذریعے سے آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے, اجماع مرکب کیا ہے؟ اجماع مرکب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا حجت خبر واحد کے باب میں, ابتدا سے یہ بات کر رہے ہیں ہم نے حجت خبر واحد کے باب میں یہ دیکھا ہے کہ حجت واحد یا تو یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص کیا ہے, مثلا سید مرتضیٰ ان کی جماعت وہ کیا ہے, منکر حجت خبر واحد ہیں مطلقاً, کیا کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کیا کہ خبر واحد حجت ہے مطلقاً. ٹھیک ہے, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تفصیل کے قائل ہو رہے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے اگر وسائط کے ذریعے سے نہ ہو, بدون واسطہ ہو, اور اگر خبر واحد حجت نہیں ہے جب وہ وسائط کے ذریعے سے ہو. ہم نے کہا کہ اجماع مرکب کی آپ مخالفت کر رہے ہیں, چنانچہ یہ کیا ہے, درست نہیں ہے. یہ ہوگا جی, یا تو آپ خبر واحد حجت نہیں ماننا تو آپ مطلقاً نہ مانیے, چاہے بدون واسطہ ہو یا مال واسطہ, یا اگر حجت ماننا ہے تو آپ ہر صورت میں مانیے, چونکہ یہ اجماع مرکب یہی ہے. تیسری کوئی حالت نہیں ہے, اور آپ جو تیسری حالت کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بدون واسطہ صرف صفار نے امام سے نقل کیا تو آپ خبر واحد کو تسلیم کر لے رہے ہیں, اور اگر واسطے کے ذریعے سے پہنچنا ہے تو آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, کہ یہ اجماع مرکب کی مخالفت ہے, چنانچہ ہم اس کو رد کرتے ہیں, نہیں قبول کرتے ہیں. واضح ان شاء اللہ. البتہ اس کو بھی فتح عمل کہہ کے رد کر دیا. واضح اشکال و جواب. مزید اگر آپ نہیں واضح تو آپ ایک بار اور پڑھ لیجیے گا, زحمت کیجیے گا, انشاءاللہ واضح ہو جائے گی بات. ثم انه لو سلم تمامیت دلالت الآیہ, مطلب کا آیت عبارت سے نکالنا سخت ہے, سمجھیے گا ذرا. کہ ثم انه لو سلم تمامیت دلالت الآیت علی حجت خبر العدل, کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ آیہ کریمہ یعنی آیت نبا حجت خبر عادل کے اوپر کیا ہے, دلالت کر رہی ہے, اور اس کی دلالت یہ تام ہے. ربما اشکل شمول مثل الآیہ للروایات الحاکیہ لقول الامام بواسطۃ او وسائط. تو یہ مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تسلیم کر بھی لیں, پھر بھی یہ آیت اور اس آیت کی مثل جو ہیں روایات کہ جو واسطے کے ذریعے سے, اب یہاں پہ ہم نے کل واسطے اور اس کی بات بتائی تھی کہ واسطہ سے مراد یہاں پر کیا ہے, واسطہ ہمارے اور امام کے درمیان میں, تب جا کے مصنف کی عبارت درست ہوگی. ٹھیک ہے, ورنہ اگر اور بات ہو تو بقیہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واسطہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا لقول بواسطتین او وسائط, دو واسطے یا اس سے زیادہ, چونکہ اشکال واسطے کو اوپر ہی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے کہ یہ آیت اس کو شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب سنیے کیسے شامل نہیں ہے, اشکال ذہن میں رہے. فإنہ یعنی اشکال کیا ہے کہ اس سے اتحاد لازم ہمارا موضوع حکم ہے. کیسے؟ فإنہ کیف یمکن الحکم بوجوب تصدیق, کہ آپ کیسے وجوب تصدیق کا حکم لگا سکتے ہیں. اب دیکھیے حکم کی بات آ گئی. حکم کیا ہے؟ وجوب تصدیق. حکم کیا ہے؟ صدق العادل. ٹھیک ہے, حکم کیا ہے؟ حجیت. کہہ رہے کہ آپ کیسے خبر واحد کو حجت مان سکتے ہیں, آپ کیسے جو کیا ہے وجوب تصدیق کا حکم لگا سکتے ہیں. جملہ متضاد چھوڑیں, کیسے؟ بلحاظ نفس حاصل وجوب, کس کے ذریعے سے؟ خود اس وجوب کے ذریعے سے. الوجوب سے مراد کیا ہے؟ وجوب تصدیق. یعنی آپ وجوب تصدیق سے وجوب تصدیق پر حکم کیسے لگا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر اس کی تشریح کیا ہے, مطلب یہ یمکن الحکم بوجوب تصدیق سے کیا مراد ہے؟ الذی لیس الا بمعنی وجوب ترتیب مال المخبر به من الاثر الشرعی, کہ یہ حکم کیا ہے؟ یہ حکم یہی ہے کہ مخبر به کا جو اثر شرعی ہے اسی کو مترتب کرنا ہے, اور مخبر به کا اثر شرعی کیا ہے؟ تصدیق عادل. ہم نے کیا اثر شرعی کے دوسرا نام تصدیق عادل. ہاں, یمکن الحکم وجوب تصدیق بے لحاظ نفس حاصل وجوب. نفس الوجوب سے مراد وجوب تصدیق.
کہاں پر؟ فیما کان المخبر بھی خبر العدل او عدالت المخبر. دیکھیے یہ کب کہا؟ اس وقت کہ جب مخبر بھی یعنی جس کی آپ کو خبر دی گئی ہے دو چیزیں ہوں، یعنی دونوں کو شامل ہے، یا تو خبر عدل ہے، خبر عادل ہے. یعنی شیخ کلینی نے کہا علی بن ابراہیم سے میں نے یہ خبر سنی، انہوں نے ان سے اپنے بابا سے سنی، انہوں نے صفار سے. تو ایک صورت یہ ہے. اور کبھی کبھی یہ کہ نہیں، شیخ کلینی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک مثلا کیا ہے، علی بن ابراہیم حجت ہیں یعنی ثقہ ہیں. علی بن ابراہیم کہ میرے نزدیک میرے بابا ثقہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک صفار ثقہ ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہے، خبر کو نقل کیا جائے، کبھی کبھی عدالت کو نقل، لیکن واسطہ ہے تو دونوں کو کیا ہے بہرحال شامل ہے یہ. ٹھیک ہے. لأنہ سنیے لأن وجوب التصدیق وإن کان اثرا شرعیا لہما، کہ وجوب تصدیق گرچہ ان دونوں کے اثر شرعی ہے، خبر عادل اور ہاں عدالت مخبر، مگر کیا ہے، مگر اثر شرعی تو ہے دونوں کا، لیکن کیا ہے وہ خود اس حکم کی وجہ سے الا انہ بنفس الحکم مثل آیا، جو آیت میں کہا گیا حکم کیا ہے کہ وجوب تصدیق ہے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آیت نبا دلالت کر رہی ہے کس کے اوپر؟ خبر واحد کی حجت کے اوپر، تو کیا مطلب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ صدق العادل. الا ان وجوب التصدیق بنفس الحکم مثل آیا بے وجوب تصدیق خبر العدل. تو یہ پر کیا ہو جائے گا؟ نہیں اگر اس کو ایسے کہیں تو یہ نہیں، وہی کہنا چاہ رہے، اتحاد والی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ خبر عدل کی حجیت کو دلالت کر رہا ہے کیا؟ خبر عدل خود ہی. ٹھیک ہے. یعنی تصدیق عادل خود تصدیق عادل کے ذریعے سے ہو رہی ہے حسب الفرض، جیسا کہ ہم نے یہاں پر یہ فرض کیا ہے. ہاں البتہ یہ ایک بات ہے استدراک، کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے اشکال کہا اتحاد لازم آ رہا ہے موضوع اور حکم میں، یہ اس وقت ہے کہ جب جعل واحد ہو. نعم لو انشئ ھذا الحکم ثانیاً، یہ جو وجوب تصدیق ہے کہا کہ اگر یہ دوسری بار پھر آئے، ٹھیک ہے، یعنی کیا، یعنی علی ابن ابراہیم میں جو وجوب تصدیق ہے وہ الگ ہے کس سے؟ کلینی والے وجوب تصدیق سے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر دوسرے میں تو کہہ رہے فلا باس فی ان یکون بلحاظ ہی ایضا، تو پھر یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جو وجوب تصدیق ہے وہ کیا ہو؟ فلا باس فی ان یکون الحکم بلحاظ نفس وجوب التصدیق، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ حیث انہ صار اثرا بجعل الاخر، اس لیے کہ یہاں پر اثر شرعی تو ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اثر ایک دوسرے جعل کے ذریعے سے ہے، تو یہاں پر اتحاد لازم نہیں آ رہا ہے. فلا يلزم اتحاد الحکم والموضوع بخلاف ما اذا لم يكن هناك الا جعل واحد. فتدبر کیا ہے یہاں پر؟ وہ ہے اس کی بہت زیادہ مطلب وہ کی گئی ہے، مطلب مختلف کتابوں میں مختلف طریقے سے اس کو نقل کیا گیا ہے فتدبر کا. جس سے فتدبر کا یہی مسئلہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات ہم یہ مانتے ہیں کہ چلیے دو کی بنسبت تو ہم کو قبول کر لیتے ہیں کہ دو راوی کے لیے دو جعل، اگر 10 راوی نے روایت کی ہے مثلا تو کیا 10 جعل ہونے چاہیے؟ یہ بات جو کیا ہے قابل تسلیم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شاید اس کی طرف متوجہ ہوں اس لیے اس کو نقل کیا ہے. تو یہ بہرحال اتحاد کیا ہو؟ ہم نے کہا کہ اتحاد موضوع حکم لازم آ رہا ہے واسطے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ کے بعد دیگر مسلسل جواب دے رہے ہیں مصنف کہ وَيُمْكِنُ الذَّبُّ عَنِ الْإِشْكَالِ، ذب یعنی دفع، وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْإِشْكَالِ، ہم اس اشکال کو دفع کر سکتے ہیں 3 طریقوں سے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْقَضِيَّةُ طَبِيعِيَّةً، کہ یہ اشکال اس وقت لازم آتا کہ جب یہ جو قضیہ ہے قضیہ طبیعیہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. جبکہ کیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قضیہ طبیعیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا قضیہ طبیعیہ کیا ہے؟ طبیعہ میں کیا ہوتا ہے؟ حکم طبیعت کے اوپر آتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، طبیعت اپنے افراد کے ذریعے سے وجود پاتی ہے. ٹھیک ہے. بأنه انما يلزم اذا لم تكن قضیہ طبیعیہ والحکم فيها، اس طریقے سے پڑھیں ولم يكن الحکم فيها في القضیہ بلحاظ طبیعت الاثر. کہہ رہے کہ آپ کا اشکال اس وقت درست ہوتا جب یہ دو چیزیں نہ ہوتی. کیا؟ جب قضیہ طبیعیہ نہ ہوتا اور حکم جو ہے وہ کیا ہو؟ وہ بلحاظ طبیعت اثر نہ ہوتا قضیے میں. والحکم فی القضیہ ولم یکن، اس سے عطف کریں گے ولم یکن الحکم فی القضیہ بلحاظ طبیعت الاثر. اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی پھر تو آپ کا اشکال جو کیا ہے درست ہوتا، بلکہ کیا ہوتا؟ بل بلحاظ افراد ہی، اگر یہ افراد کے ذریعے سے طبیعت پہ حکم نہ آتا تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اتحاد لازم آ رہا ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا؟ اگر کیا ہو؟ اگر حکم جو کیا ہے طبیعت کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا قضیہ طبیعیہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فالحکم بوجوب تصدیق یسری علیہ، تو وہ جو وجوب تصدیق کا جو حکم ہے یہ سرایت کرے گا اپنے فرد کے اوپر. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اب یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ فرد جو ہے وہ مع الخصوصیہ مغایر ہوتا ہے کلی سے. سمجھ رہے ہیں؟ کلی الگ چیز ہے اور فرد الگ.
ہاں وَإِلَّا فَالْحُكْمُ بِوُجُوبِ التصدیق یسری الیہ. کیسے سرایت کرے گا؟ کہنے اسی طریقے جس طریقے سے سرایت حکم طبیعہ الی افراد، اس طریقے سے طبیعت کا حکم اپنے افراد تک سرایت کرتا ہے بلا محظور لزوم اتحاد الحکم اور موضوع. تو پھر یہاں پر یہ اتحاد کیسے کلی کیسے اپنے افراد سے الگ ہوتا ہے؟ کہ وہی سارے افراد تو کلی کے ہوتے ہیں. اب جو الگ ہوتا ہے وہ اعتباری الگ ہوتا ہے تھوڑا بہت، بس اسی کو فرض کیا ہے، اسی کو فرض کر لیا ہے کہ فرض جو ہے جو جیسے اب انسان ہونے میں زید اور بکر سب شامل ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب فرق ہے اعتباری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، یا کوئی مطلب اس طرح کوئی لنگڑا ہے. سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ جزئی اور کلی کا فرق ہے. انسان کلی ہے اور اگر زید کو آپ دیکھیں خارج میں تو وہ کیا ہے، وہ جزئی ہے. تو اس کے افرادی ہاں جی افراد جمع ہو کے تو ایک کلی رہے گا نا. ہاں تو اسی لیے مناتے کا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ فرد جو ہے وہ اپنی خصوصیات کے ساتھ وہ مغایر ہوتا ہے کلی سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کو عالم نہیں کہیں گے، لیکن فرد جو ہے کیا ہے دیکھیں تو اس کو زید مثلا اس نے علم حاصل کیا، ڈگری ہے اس کے پاس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالم ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ حکم میں کیا ہے وہ از لحاظ افراد ہے اور موضوع میں جو کیا ہے از لحاظ طبیعت ہے. تو یہ ایک جواب. کہ مضافن الی القطع، کہ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم ایک دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ الی القطع یعنی منات کے وحدت منات کے ذریعے سے کہ مضافن یعنی مضافن کا مطلب کیا ہے. ایک جواب میرا وہ تھا، دوسرا جواب کہ الی القطع بتحقق ما هو المناط فی سائر الاثار فی هذا الاثر. اب یہاں پر آپ دیکھیے هذا الاثر سے مراد کیا ہے؟ مراد وہ صدیق العادل. ٹھیک ہے. اور سائر آثار کیا ہے؟ سائر آثار مثلا کیا ہے؟ وجوب صلاۃ جمعہ، ٹھیک ہے، قیام شہادت اور اس کے علاوہ اور جو مثالیں. سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جس منات کے تحت آپ جو ہے وہ حجیت خبر واحد کو ماننے کے بعد اب بقیہ آثار کو ثابت کرتے ہیں، بس اسی منات کے تحت کیا کریں گے آپ؟ تصدیق عادل کو بھی ثابت کر لیں گے. اور انشاءاللہ الی القطع بتحقق ما هو المناط فی سائر الاثار، جو منات حجیت خبر واحد میں بقیہ آثار میں ہے، ٹھیک ہے، جس منات کے جس ملاک کے ذریعے سے خبر واحد کے کہنے سے نماز جمعہ واجب ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام شہادت کو آپ قبول کر رہے ہیں، اس طریقے سے کیا یہاں پر آپ حاضر الاثر اس اثر کو بھی یعنی وجوب تصدیق کو بھی آپ کیا کریں گے؟ قبول کریں گے وحدت مناط کی وجہ سے. اے حاضر اثر خود تفسیر کر رہے ہیں، اے وجوب التصدیق، حاضر اثر سے مراد کیا ہے؟ وجوب تصدیق. بعد تحقق ہی بحاظ الخطاب، بعد تحقق حاضر الاثر، حاضر الاثر سے مراد کیا ہے؟ وجوب تصدیق. بعد تحقق حاضر الاثر بحاظ الخطاب، بحاظ الخطاب میں کہ آیت نبا کے ذریعے سے، یعنی جب آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ نماز مثلا خبر واحد کو آپ کیا کریں؟ حجت مانیں مثلا. وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مَلْحُوظًا لِأَجْلِ الْمَحْظُورِ. ہاں وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ میں کیا ہے؟ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْأَثَرُ یعنی وہی وجوب تصدیق ملحوظاً یعنی کیا؟ یعنی اس کو لحاظ نہ کیا گیا ہو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ وجوب تصدیق اس کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لفظاً اس کو بیان نہ کیا گیا ہو. کیوں؟ لأجل المحظور، جیسا کہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ محظور آپ اشکال کر رہے ہیں، تو اشکال لازم آنے کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا گیا ہو، یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ منات جو بقیہ آثار میں وہی منات جو کیا اس اثر میں بھی پایا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب ومضافن فریں گے ومضافن الی عدم القول بالفصل بینہ و بین سائر الاثار، کہ ہم یہاں پر یہ جواب دیں گے کہ اس اثر میں اور بقیہ آثار میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، الی عدم القول بالفصل، یہاں پر تفصیل کا کوئی قول نہیں ہے. تفصیل کا قول نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ حجت خبر واحد کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں خبر واحد حجت ہے مطلقاً، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں ہے وہ کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں مطلقاً. تو کوئی تفصیل کا قول نہیں ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کہنے کے مطابق کیا تفصیل کا قول لازم آ رہا ہے کیا؟ کہ اگر بدون واسطہ ہے تو خبر واحد حجت ہے، مع الواسطہ ہے تو اس پر اشکال ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوئی عدم قول بالفصل ہے. مضاف الی عدم القول بالفصل بینہ بین حاضر الاثر بین حاضر الاثر و بین سائر الاثار، اس کے علاوہ جو بقیہ آثار ہیں. یعنی اب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں ایک اور بات یہاں پہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہوگا، سمجھ رہے ہیں، یعنی واسطے والے نا، یعنی یہ کہیں یہ زیادہ افضل ہوگا کہ تفصیل کا کوئی قول نہیں ہے اور آپ کے کہنے سے تفصیل لازم. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد نے اگر بقیہ آثار کے حوالے سے حکم دیا ہے، کہا اگر خبر واحد نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے،
سمجھ رہے ہیں. اور اگر مثال طور پر اگر وہ یہ کہہ رہی کہ قیام شہادت اس کو قبول کر رہے ہیں، لیکن اگر خبر واحد یہ کہہ رہی کہ تصدیق عادل وجوب آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی اس اثر میں یعنی وجوب تصدیق میں اور اس کے علاوہ جو بقیہ آثار اس میں کوئی تفصیل کا قول نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ وحدت منات ہے. اس سے پہلے والے جواب میں واضح انشاءاللہ. وَإِلَىٰ عَدَمِ الْقَوْلِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ هَذَا الْأَثَرِ هَذَا الْأَثَرِ اثر سے مراد کیا نہیں ہے وجوب تصدیق وبین سائر الاثار اور اس کے علاوہ جو آثار ہیں. ٹھیک ہے. وجوب سلامت قبول شہادت وغیرہ فی وجوب دیکھیں یعنی کیا فی وجوب الترتیب لدى الاخبار بموضوع صار اثره شرعی وجوب تصدیق وهو خبر العدل ولو بنفس الحکم فی الآیات. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں الى عدم القول بالفصل بین وبین فی وجوب الترتیب لدى الاخبار کہ جب آپ کو خبر دی جائے جب مخبر نے آپ کو خبر دی. ٹھیک ہے. کلینی نے مثلا بے موضوع کسی موضوع کی کیا مثلا آپ خبر دی کیا علی ابن ابراہیم کی حوالے سے کہ میں نے ان سے سنا. ٹھیک ہے. تو سارا اثرہ الشرعی تو اس کا اثر شرعی ہو گیا کس کا موضوع کا. ٹھیک ہے. سارا اثر الشرعی لذالک الموضوع کیا ہو گیا وجوب التصدیق وہ ہوا اور وہ کیا ہے وہ موضوع کیا ہے خبر عدل ہے. ولو بنفس الحکم فی الآیہ اگرچہ یہ کیا ہے اسی حکم کے ذریعے سے ہے کہ جو آیہ کریمہ میں پایا جاتا ہے. وہ کیا کہ صدق العادل یعنی کہا گیا کہ اگر آیت کی دلالت تام ہے حجت خبر واحد کے اوپر تو اس سے جو کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خبر واحد حجت ہے. ففہم یہ اشارہ ہے یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ آپ نے یہ جو عدم قول بالفصل والی بات کہی ہے اجماع مرکب کی مخالفت والی بات کہہ رہے کہ یہ یہاں پر لازم نہیں آ رہا. کہہ رہے اجماع مرکب کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرف اپنی بات جو کیا ہے رکھے ہیں دونوں طرف نے اپنی بات کو بیان کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس نے کوئی نظریہ ہی نہ دیا ہو. سمجھ رہے ہیں. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ کوئی تیسرا نظریہ نہ ہو کہہ رہے درست نہیں ہو سکتا ہے کوئی تیسرا نظریہ ہم تک نہ پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.